مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مادی طاقتوں کے پرے جو انسانی طاقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے انسان کو، وہ ایسی ہے کہ جو انسان کے تصور سے پرے وہ چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کسی سے جنگ کرنا چاہتا ہے، جب اس کا مقابل ہاتھ میں تلوار لے کر کے آتا ہے تو جب کوئی دوسرا بادشاہ ہوتا ہے، کوئی حاکم ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کے مقابلے میں اپنے کسی سپاہی کے ہاتھ میں تلوار دے کر کے، ڈھال دے کر کے مقابلے میں اتارتا ہے کہ مقابلہ کرو، اور اس سے زیادہ تجربے کار اپنی فوج میں سے ماہر جنگ باز شخص کو باہر نکال کر کے وہاں پر اس کے مقابلے میں لایا جاتا ہے۔ وہ جنگ کرتا ہے اور جنگ میں فیصلہ ہوتا ہے، کوئی جیتتا ہے، کوئی مرتا ہے تو کوئی ہارتا ہے۔ اس طریقے کا معاملہ وہاں پر سامنے آتا ہے۔ یہ ظاہری اسباب جو حکومت کے تحت اور بادشاہت کے تحت، حکمرانی کے تحت ہماری نظر و فکر میں بسے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ایک وہ طاقت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے، ایک وہ نعمت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے، ایک وہ حکومت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ جیسے ہم بدر کے میدان میں دیکھتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے پاس کوئی تلوار ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں۔ ایک صحابی آتے ہیں، وہ صحابی آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری تلوار تو ٹوٹ ہی گئی ہے، ایک ہی تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی، اب میں کوئی دوسری تلوار نہیں ہے کہ میں جس سے مقابلہ کروں، میرے پاس کوئی ایسے ہتھیار نہیں ہے کہ سامنے والے کی تلوار سے میں اس کا مقابلہ کر سکوں۔ سوچنے کی بات ہے، بادشاہ دوسری تلوار کا انتظام کرتا ہے، ایک حکومت کرنے والا دوسری تلوار کا انتظام کرتا ہے یا دوسرے ہتھیار کا انتظام کرتا ہے، مگر خدا جسے طاقت والا بنا دیتا ہے، خدا جسے اختیار والا بنا دیتا ہے، وہ مادی اسباب پر نظر نہیں کرتا ہے، جدھر نظر کرتا ہے ادھر اسباب کو پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی چھڑی اٹھا کر کے انہیں عطا فرما دیا، یہ لو اس سے مقابلہ کرو، تو جب وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں پہنچتی ہے تو معجزہ رسول اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ تلوار کی شکل میں اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ یعنی دنیا دیکھنے والوں نے دیکھا، دنیا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے طاقت والا بنا دیتا ہے، جسے اختیار والا بنا دیتا ہے، اسے اسباب کا محتاج نہیں رکھتا ہے، جدھر نظر کر دیتا ہے ادھر سبب خود بخود پیدا فرما دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہوتی ہے، نبی آخر الزمان کی شان ہے، اور ان کا نقش قدم جنہیں عطا فرما دیا جاتا ہے، ان کا سایہ جنہیں عطا فرما دیا جاتا ہے، ان کی حمایت جنہیں عطا فرما دی جاتی ہے، اور ان کی وراثت علمی جنہیں عطا فرما دی جاتی ہے، ان کا بھی مقام و مرتبہ اسی طریقے سے عقل و تصور سے پرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ حکومت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ نے وہاں فرمایا ہے زمین کے وارث و حاکم وہی ہوں گے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بظاہر مادی اسباب ہی سے حکومت کرنے والے ہوں گے۔ حقیقت میں حکومت تو یہ ہے کہ مادی اسباب تو بدلتے رہتے ہیں، حقیقت میں خدا جسے دنیا پر حکومت کرنے والا بناتا ہے وہ اسباب کو بدلنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، غیر اسباب کے حکومت کرنے کی بھی طاقت اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ٹوٹی ہوئی پھٹی پرانی چٹائی پر زندگی گزارنے والی شخصیت ہیں، مگر دیکھا جائے تو تخت و تاج والے ان کی نگاہوں کے سامنے ایسے ہیچ ہیں، ان کے قدموں کے سامنے ایسے ہیچ ہیں کہ قیصر و کسریٰ بھی ان کے دروازے پر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، اور دنیا کی ساری طاقتیں ان کے دروازے پر گھٹنے ٹیکتی نظر آتی ہیں، اس لیے کہ سب کو جو کچھ ملنا ہے، کل نعمت کی کل جان اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان رحمت للعالمین کو بنایا ہے۔